الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا دار من لا دار له مال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، دو باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ہیں. اللہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی بدلتا نہیں ہے. دنیا والوں کے فیصلے بدلتے ہیں. کیوں بدلتے ہیں دنیا والوں کے فیصلے؟ کہ یہ ان کے فیصلے اپنے تجربے کی بنیاد پر ہوتے ہیں، اور اللہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اس کے علم کی بنیاد پر ہوتا ہے. وہ بہت بڑے علم والا ہے. تو فیصلہ اللہ نے جو کر دیا وہ کر دیا، وہ کبھی بھی بدلے گا نہیں. احکامات جو اللہ نے دے دیے وہ دے دیے. 5 ٹائم کی نماز پڑھنی ہے تو 6 ٹائم کی نہیں آئے گی. 5 ٹائم کی پڑھنی ہی پڑے گی. آپ کو زکات دینی ہے، اتنے دینی ہے تو اتنا، وہ اللہ کا فیصلہ ہو گیا، بات ختم ہو گئی. حج کرنا ہے، اللہ کا فیصلہ ہو گیا، بات ختم ہو گئی. روزہ رکھنا ہے، فیصلہ آ گیا، بات ختم ہو گئی. اسی طرح قبر اللہ تعالیٰ کے 2 فیصلے اور ہیں. پہلا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیندار کو کامیاب کرتے ہیں، اور دوسرا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے دین کو ناکام کرتے ہیں. یہ 2 چیزیں پوری تقریر کا خلاصہ. یہ آج کا سبق ہے آپ کا، کہ دیندار کامیاب ہوگا، بے دین ناکام ہوگا. چاہے دیندار کے پاس پیسہ ہو یا نہ ہو، بے دین کے پاس پیسہ ہو یا نہ ہو، بات الگ ہے. پیسے کا تعلق کامیابی ناکامی سے نہیں. مال کا ملنا یہ کامیابی کی نشانی نہیں ہے، اور مال کا نہ ملنا یہ ناکامی کی نشانی نہیں ہے. ہر حال میں اللہ کا حکم کا پورا ہونا یہ کامیابی کی نشانی ہے، اور اللہ کا حکم کا ٹوٹنا یہ ناکامی کی نشانی ہے. حالات آئیں گے، کبھی اچھے کبھی برے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ہے کتابوں میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کبھی اچھے حالات لائیں گے، کبھی برے حالات لائیں گے. کبھی بیماری آئیں گی، کبھی صحت آئے گی. کبھی دن ہوتا ہے، کبھی رات ہوتی ہے، کبھی سردی ہوتی ہے، کبھی گرمی ہوتی ہے.
کبھی بارش نہیں ہوتی، کبھی بارش بہت ہوتی ہے، یہ اتر چڑھاؤ رہے گا دنیا کی زندگی میں. دیکھا یہ جائے گا کہ اس نے اللہ کا حکم پورا کیا کہ نہیں کیا. یہ معیار ہے. اللہ کا حکم پورا کیا تو فرشتہ آ کر پیسہ دے گا نہیں. تو مغرب کی نماز پڑھی تو فرشتہ آ کر چیک دے جائے گا، ایسا نہیں ہوگا. اور اگر مغرب کی نماز نہیں پڑھی تو فرشتہ آ کر مارے گا ڈنڈے سے، یہ بھی نہیں. فجر کی نماز پڑھی تو فرشتہ آ کر پیسہ دے گا، یہ نہیں پڑھی تو فرشتہ آ کر ڈنڈے مارے گا، یہ بھی نہیں ہے. لیکن حدیث میں آئے گا، آپ نے فرمایا جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا، اور جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی شیطان اس کے کان میں پیشاب کر گیا. شیطان کا پیشاب پاک ہوتا ہے بھائی. سب سے خطرناک زہر کینسر کا اس میں ہوتا ہے، شیطان کے پیشاب میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا. بس تو اسے برا بھلا نہ کہ ہماری حفاظت میں، ہماری کفالت میں. اور جس نے فجر کی نماز قضا کر دی، سویا رہا، پڑا رہا، پھر فرمایا شیطان اس کے کان میں پیشاب کر گیا. ہمارے ایک ساتھی تھا تو مجھے کہے کہ مولوی صاحب میں جب بھی خدا نہ خواستہ فجر کی نماز میں تھوڑی کوتاہی ہوتی ہے، لوگ ہمیں سوال کرتے ہیں فجر کی نماز میں کوتاہی ہوتی ہے مولانا. میں نے کہا روزانہ شیطان تیرے کان میں پیشاب کر جاتا ہے. تو جب بھی میں اٹھتا ہوں نماز پورا ہو گئی اور میں اٹھتا ہوں آفس میں جانے کے لیے تو سب سے پہلے میں کان صاف کرتا ہوں. وہ بولے، میں نے کہا ایسا کان صاف ہونے سے نہیں ہوتا، تیرا کام اور خراب ہوگا. اب تو پابندی کر، یہ اس کی صفائی ہے، اس کے اینٹی بایوٹک یہی ہے کہ توبہ کر اور پھر جو ہے نماز کی پابندی کر. تو اللہ کے یہاں جو دیکھا جاتا ہے وہ یہ کہ اللہ کا حکم پورا کیا کہ نہیں کیا. پورا کر کے نامناسب حالت آئے آدمی برداشت کرے گا تو اللہ درجات ملیں گے اس کو. شمس الائمہ ایک بہت بڑے امام گزرے شمس الائمہ ان کا نام علماء نے رکھا ہے. سارے اماموں کے سورج، چاند نہیں سورج، بڑے آدمی تھے. ان کی قبر پر لکھا ہوا ہے شمس الائمہ سرخسی. بادشاہ نے اس دور میں سب علماء کو جمع کیا اور علماء کو جمع کر کے یہ کہا کہ ابھی میں بادشاہ ہوں، مجھے لڑکیاں عورتیں مجھے بہت پسند ہیں. اب شریعت میں تو 4 شادیوں کی اجازت ہے اور مجھے جو ہے کئی برتنوں کی ضرورت ہے، تو میں کیا کروں؟ اس دور میں جو علماء تھے وہ پیسے والے تھے، پیسے کا مطلب پیسے کی محبت والے تھے. تو انہوں نے فتویٰ دے دیا، یہ فتویٰ دیا کہ بھی تم جو ہے کام کرو، 4 سے زیادہ شادیاں تو نہیں کر سکتے لیکن عورتوں کو خریدو، باندیاں بناؤ، مال تمہارے پاس بہت ہے، اور باندیاں بنا کر جو ہے ان سے فائدہ اٹھاؤ. اب یہ بات مارکیٹ میں آئی، یہ فتویٰ ان لوگوں کو دستخط، تو سارے علماء نے کہا کہ اس فتوے کو ہم اس وقت مانیں گے جب شمس الائمہ کے دستخط ہوں گے. ان کے دستخط ہوں گے تو ہم مانیں گے، ورنہ نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے بھی ان کے دستخط لے لیتے ہیں. بادشاہ نے شمس الائمہ کے پاس بھیجا، کہتے فتویٰ اس پر آپ دستخط کیجیے. آپ کے سارے شاگردوں نے دستخط کیے ہیں، آپ کیجیے. تو شمس الائمہ نے پیچھے لکھا الانسان لا یباع ولا یشتری، کہ کسی انسان کو بیچا بھی نہیں جا سکتا اور کسی انسان کو خریدا بھی نہیں جا سکتا.
فتوا دیا انہوں نے. آزاد انسان ہے, آپ تھوڑے خریدو گے اسے, کہ آزاد عورت ہے اور آپ خریدنا نہیں خرید سکتے. آپ بادشاہ نے کہا کچھ ہدیہ دے دوں گا اور تمہاری شان کے مطابق دوں گا, بہت ہدیہ دوں گا. تو شمس الائمہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا, میں میرے دین کو بیچ نہیں سکتا, فتویٰ یہ. اور جتنے میرے شاگردوں نے فتویٰ دیا ہے وہ صرف مال کی محبت میں دیا ہے اور تم سے ڈر کی وجہ سے دیا ہے. سب کو میں نے حدیث کی سندیں دی ہیں, سب کی حدیث کی سندیں منسوخ, واپس لی. تم اس لائق نہیں ہو کہ دین کو پھیلاؤ, تم تو مال والے ہو, حب الدنیا. بادشاہ بہت کہتا رہا شمس الائمہ سے, میں کس پر سنا رہا ہوں, حکم کا پورا کرنے والا یہ کامیاب ہوگا. یہ حکم پورا کر رہے ہیں, جب آپ حکم پورا کرو گے تو تھوڑا نامرا سے والد آئیں گے, وہی تو برداشت کرنا ہے. تو شمس الائمہ نے فتویٰ دے دیا بادشاہ کے سامنے, سارے علماء میں ہلچل مچ گئی سب جگہ. ارے یہ تو امام صاحب نے, استاد صاحب نے لکھ دیا ہے کہ انسان لا یباع ولا یشتری, کہ انسان کو بیچ بھی نہیں سکتے, خرید بھی نہیں سکتے. ہاں تمہیں اگر یہ کرنا ہے, باندھیاں بنانی ہے, تو اس کی ترتیب الگ ہے, وہ الگ میدان ہے, تو وہ میدان کرو, تم باندھیاں لاؤ وہاں سے. لیکن ایسے تم کسی کی بیٹی خرید لو, کسی کی بہن خرید لو, یہ نہیں ہوگا. بادشاہ کو غصہ آیا, بادشاہ نے انہیں جیل میں ڈال دیا. اور جیل کون سی تھی اس زمانے میں؟ کنواں. کنویں میں ڈالتے تھے اس دور کے اندر. وہ کنواں اب بھی ہے, جس کنویں میں رکھا تھا ان کو, وہ کنواں اب بھی ہے, ابھی جیل میں چلے گئے کنویں کے اندر. اب بیٹھے بیٹھے کیا کرے, سوچتے تھے رات بھی وہیں گزارنی ہے, دن بھی وہیں گزارنا ہے, کھانا بھی وہیں کھانا ہے, تھوڑا بہت کھانا اوپر سے آ جاتا تھا. تو شمس الائمہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ میں کاغذ قلم لے کر آؤ اور میں تمہیں یہیں بیٹھے بیٹھے حدیث کا درس دیتا ہوں. حکم کا پورا کیا حکم انہوں نے, اور جیل میں گئے, ناکام ہو گئے. ڈرنا حج کی پرورش اللہ مخالف فضاؤں میں کرتا ہے. یہ کہا کہ ہمیشہ کامیاب ہوگا اللہ کے حکم کا پورا کرنے والا, اور ہمیشہ ناکام ہوگا اللہ کا حکم کا توڑنے والا. ناکام ہوگا. اس لیے ظاہر کو مت دیکھو. اب شمس الائمہ سرخسی نے اپنے شاگردوں کو پڑھانا شروع کیا. وہ وقت پر جو آ جاتے تھے, کنویں کے باہر کھڑے ہو جاتے تھے, اور شمس الائمہ وہی بیٹھے بیٹھے انہیں درس دیتے تھے فقہ کا. کچھ دنوں کے بعد ان کے ذہن میں آیا کہ میں ان کو درس دوں گا, یہ لوگ جائیں گے پڑھائیں گے اپنے طلباء کو, یہ بھی بھول جائیں گے. تو شاگردوں سے کہا کہ ایک کام کرو, کہیں سے میرے لیے کاپیاں لے کے آؤ, کاپیاں اور قلم لے کے آؤ. شاگرد لائے, کاپیاں بھی لائے, قلم بھی لائے. تو انہوں نے وہاں بیٹھے بیٹھے کئی سال تک وہ رہے کنویں میں. 30 جلدیں لکھی مقصود کی. کتنی جلدیں بھائی؟ 30. اور اب بھی مل رہی ہے یہ کتاب, 30 جلدیں. اور کیسے لکھتے تھے؟ سورج کی روشنی, سورج کی کرن آتی تھی تو درس بند کر دیتے تھے, اور وہ سورج کی کرن میں, روشنی میں وہ جلدی جلدی لکھتے تھے. یہ اللہ کا حکم پورا کر کے جیل میں آیا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس سے کام بھی لے رہا ہے. باب الصلاح پورا کیا انہوں نے, بغیر کوئی کتاب دیکھے. یہ نہیں جو کتاب دیکھ رہے ہیں, کتاب ہے ہی نہیں ان کے پاس. جب باب الصلاح نماز کا باب پورا ہوا, تاخیر میں انہوں نے لکھا ہے. اب دیکھنا مقصود, اصل میں مقصود جو ہے امام محمد کی ہے, یہ اس کی شرح ہے. امام محمد نے مقصود لکھی تھی,
جو امام صاحب کے شاگرد تھے. تو امام محمد کے جو شاگرد تھے, ابو حنیفہ کے جو شاگرد تھے, جب انہوں نے مبسوط لکھے تھے کہ یہودی عالم تھا, اس نے جو ہے وہ مبسوط پڑھی اور مسلمان ہو گیا. ارے یہ تمہارے محمد کی ایسی کتاب, بہت بڑا عالم تھا, وہ مسلمان ہو گیا. تو لوگوں نے کہا ہادہ محمد الاصغر, یہ چھوٹا محمد ہے. محمد الاکبر جو مدینہ والا ہے اس کا تو بہت اونچی کتاب ہے, تو کون سا تو قرآن ہے. ارے بھائی چھوٹے نے جب اتنا بڑا کام کیا تو بڑے نے کتنا کام کیا ہوگا. پورا گھرانہ مسلمان ہو گیا. تو امام محمد کی ایک کتاب کی شرح انہوں نے لکھی بیٹھا بیٹھے. جب باب الصلاح پورا ہو گیا, علماء نے بہت محنت کر کے کتابیں جمع کی ہے, لکھی ہے, تب جا کر ہم تک یہ دین پہنچا ہے. جب پورا ہو گیا تو آخر میں انہوں نے لکھا کہ مجھے جیل میں آئے ہوئے اتنے دن ہو گئے ہیں, لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں, میں نہیں پڑھ سکتا ہوں, میں جو ہے اکیلا ہوں, اکیلا ہی نماز پڑھتا ہوں, کھڑے رہ کر بھی نہیں پڑھ سکتا, جگہ ہی نہیں کھڑے ہونے کی, بیٹھ کر میں نماز پڑھتا ہوں. کہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری کوشش کو قبول کرے. پھر چلے بابو سیام آیا, روزے کو مسائل آئے, تو روزے کو مسائل لکھنا شروع کیے. تو اتفاق سے رمضان کا مہینہ تھا, تو انہوں نے جب وہ مضمون پورا کیا تھا, پھر میں روتے ہوئے لکھا میں رو رہا ہوں, میں اکیلا ہوں, روزہ تو میں رکھتا ہوں یہاں پر, لیکن یہ کہ تراویاں ہو رہی ہیں, سب ساتھی جمع ہو رہے ہیں, افطار ہو رہا ہے, سحری ہو رہی ہے, میں اکیلا جیل کے اندر ہوں. اے اللہ میں روزہ تو رکھتا ہوں لیکن تراویح نہیں پڑھ سکتا, قرآن نہیں سن سکتا. یہ انہوں نے لکھا آخر میں. پھر باب الحج آیا. جب باب الحج پورا کیا انہوں نے لکھتے لکھتے تاخیر میں آیا. یہ کہا بھی کل جو ہے عرفات کا دن ہے اور لوگ سارے عرفات میں جمع ہوں گے, اور اتنے سالوں سے میں حج کرتا آ رہا ہوں, لیکن اب بادشاہ نے جو ہے صرف ایک حق بات کہنے کی وجہ سے مجھے جیل میں ڈال دیا ہے. اے اللہ تو میری مدد کر. عرفات میں اگرچہ میں نہیں جا سکا, لیکن عرفات والوں کی دعاؤں میں میرا حصہ کر دے. یہ آخر میں لکھا انہوں نے. کئی سالوں میں جب 30 جلدیں لکھی تو کتنے سال رہے ہوں گے اندر. جب کتاب پوری کی تو انہوں نے جملہ لکھا, شمس الائمہ سرخسی نے یہ لکھا کہ الحمدللہ یہ پوری کتاب میں نے کنویں میں لکھی ہے اور سورج کی روشنی میں لکھی ہے. لوگ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے دیا خرید لیتے ہیں, چراغ خرید لیتے ہیں, کہ تیل لے لیتے ہیں, کہیں نہ کہیں لالٹن کا انتظام کر دیتے ہیں. میرے پاس تو وہ انتظام ہے نہیں, لیکن منع ہے بادشاہ کی طرف سے. لعل اللہ یقبل سعی, سعی کا جملہ لکھا ہے. مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری کوشش کو قبول کرے گا. یہ انہوں نے کیا اور اپنے شاگردوں کو تیار کیا. اب بادشاہ کے سامنے مسئلہ آیا کوئی, تو بادشاہ نے انہیں لوگوں کو جمع کیا, سب کو جمع کر کے کہا بھی اس مسئلے کا جواب دو. تو انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ نہیں ہے اس کا جواب. تو کبھی کون جواب دے گا اس کا؟ یہ کہا شمس الائمہ. ان کو تو جیل میں ڈال رکھا ہے میں نے. تو وہ آدمی کے علاوہ کوئی جواب نہیں دے گا. اب ان کے پاس ٹیم بھیجو. تو بادشاہ خود آیا. 2000 کتابیں ان کے شاگردوں نے, بادشاہ کے جو مولوی لوگ تھے نا دنیا والے, 2000 کتابیں چھاٹی, یہاں سے مسئلہ دیکھے, سب نے منع کر دیا اس کا ہمارے پاس حل نہیں ہے, اس کا حل تو شمس الائمہ کے پاس ہے. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ بادشاہ خود آیا اور بادشاہ نے اوپر سے سوال کیا. شمس الائمہ نے کوئی کتاب دیکھی نہیں, وہی بیٹھے بیٹھے کنویں میں ہی جواب دے دیا. یہ جواب ہے. تو بادشاہ نے کہا اتنے بڑے آدمی کو میں نے جیل میں ڈالا ہے صرف لوگوں کی وجہ سے, لڑکیوں کی وجہ سے. اور تو بادشاہ نے حکم دیا بھی نہیں نکالو. نکلے اور نکلنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. تھوڑے دور آگے چلے اور آگے چل کر انہوں نے کہا اے اللہ سپردم بتو مائے خیشرا تو دانی حساب کمے بیشرا. اے اللہ جتنی میرے پاس علم تھا, جتنی طاقت تھی, یہ میں نے تجھے دے دیا ہے. اب کہیں بیشی تو ہی جانے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. دنیا سے رخصت ہو گئی.
تو یہ ناکام ہوئے، کامیاب ہوئے. ان کو کتنا قرضہ ملے گا؟ کتنا قرضہ؟ کتنے علماء ان کی کتابوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھنا کہ کامیاب ہے وہ آدمی، شاباشیاں اس کے لیے ہے جس کی زندگی میں دین ہو. اپنی زندگی کو دین سے مزین کرو. آج ہماری زندگی میں دین نہیں ہے، رواجی دین ہے کہ نماز بھی رواجی، اذان بھی رواجی، یہ تبلیغ کا دعوت کا کام بھی رواجی، جشن بھی رواجی. یہ نہیں، ہمارا دین بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ ان کی قبر روشن کرے، یہ کہتے تھے کہ اللہ کا ایک حکم کا پورا کر دینا، ساتوں آسمان اور زمین اور اس کے خزانے ہاتھ میں آ جائے، اس سے زیادہ قیمتی ہے. اور اللہ کا ایک حکم کا توڑ دینا، ساتوں آسمان اور زمین اور اس کے خزانے ٹوٹ جائیں، اس سے زیادہ خطرناک ہے. آج ہمارے گھر میں کتنے احکامات ٹوٹتے ہیں، ہم غیبتیں کتنی کرتے ہیں، جھوٹ کتنا بولتے ہیں. کبھی آج اپنے حساب کتاب رکھے کہ میں گناہ زیادہ کرتا ہوں کہ نیکیاں زیادہ کرتا ہوں. پلس مائنس دیکھا جاتا ہے. پلس کیا مال آیا اور یہ مال گیا، دونوں چیزیں دیکھی جائے گی. اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنا کہ گناہوں کی مثال کیا ہے، یہ کہ جراثیم کی، اور نیکیوں کی مثال یہ کہ اینٹی بایوٹک. اینٹی بایوٹک ہونی چاہیے، اچھی جاندار اینٹی بایوٹک ہونی چاہیے. اور وہ ہے دین کی حقیقت. سال لگانا آسان ہے، ذرا یہ مضمون دھیان سے سننا. پیدل سال لگانا آسان ہے، پیدل حج کرنا بھی آسان ہے، کتابیں لکھنا بھی آسان ہے، بیان کرنا بھی آسان ہے، مدرسہ بنانا بھی آسان ہے، مسجدیں بنانا بھی آسان ہے، مشورے کرنا بھی آسان ہے، سب آسان ہے. مگر اپنا دل صاف رکھنا یہ بہت مشکل ہے. تنہائی میں جا کر دیکھنا میں نے کیا کہا، سوچنا کہ میں نے کیا کہا. یہ سب آسان ہے. نماز پڑھنا بھی آسان ہے، بیان کرنا بھی آسان ہے، اجتماع کرنا بھی آسان ہے، خانقاہ بنانا بھی آسان ہے، اللہ کی ضربے لگانا بھی آسان ہے. لیکن اپنا دل صاف رکھنا کہ کسی کی کوئی برائی دل میں نہ ہو، قلب سلیم ہو، یہ بھی بہت مشکل. نیکیاں کرنا آسان ہے، گناہ چھوڑنا مشکل ہے. اب گھر میں جا کر آپ اطمینان کے ساتھ اپنی بیگم کے ساتھ مذاکرہ کرنا ہے اس کا. میاں بیوی سوئے ہوئے، اس کے دل میں کچھ کچرا بھرا ہوا ہے، اس کے دل میں کچھ کچرا بھرا ہوا ہے. حالانکہ ہے میاں بیوی، انہیں سے اولاد ہوتی ہے، بیٹے ہیں، لیکن بیٹے باپ کے دل میں کچھ کچرا بھرا ہوا ہے. اسی لیے قلب سلیم کہا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم. سارے علماء کا اتفاق ہے، ہم نے مغرب کی نماز پڑھی اور ہمارے دل میں کچرا ہے. کچرا سمجھ گئے نا بھائی؟ تو مغرب کی نماز پڑھی اور دل میں کچرا ہے، تو فرشتہ کیا لکھے گا؟ فرشتہ لکھے گا اس نے فرض ادا کر لیا، فرض ادا ہو گیا. ایک بات، فرشتہ نیکی بھی لکھے گا. مغرب کی نماز کی نیکی کہاں اس نے پڑھ لی، مغرب کی نماز کی نیکی ہے، لیکن اللہ قبول نہیں کرے گا. دھوکے میں مت رہنا، قبول نہیں. قبول کے لیے تو اللہ کی ایک ہی شرط ہے. میں نے کیا کہا؟ اللہ کا قانون بدلتا نہیں ہے، ایک ہی شرط. وہ کیا؟ انما يتقبل اللہ من المتقین. ہم تو تقوی والوں کا ہی قبول کرتے ہیں. اس سے ڈرتا رہے آدمی. نیکیاں کمانا ہمارے شریعت میں بہت آسان ہے. میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھیں اور دونوں مسکرائیں تو اللہ بھی مسکراتی ہے.
گھر جا کر عمل کر لینا. تمہارے سامنے بتایا دونوں، لیکن محبت سے مسکرائیں. یہ نہیں کہ مولانا نے کہا تھا اس لیے ہنس رہے ہیں، لیکن تیری میری لڑائی جو ہے وہ تو ہے ہی، تو اپنی جگہ ہے. نیکیاں کمانا کتنا آسان ہے. ماں باپ کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھو، مقبول حج کا ثواب. تو ہماری شریعت نے نیکیاں کمانا یہ بہت آسان کر دیا. گناہ معاف کرانا اس کے اسباب بہت ملیں گے آپ کو، اور نیکیاں کمانے کے جو اسباب بہت ملیں گے آپ کو. لیکن قبول کرانے کا ایک سبب ہے، تقویٰ. اور تقویٰ متقی کون ہوگا؟ جس کا دل پاک صاف. اس کو کہتے ہیں قلب سلیم. اسی لیے قرآن شریف میں کہا گیا الا من اتى الله بقلب سلیم اذ جاء ربه بقلب سلیم اللهم انی اسألک قلبا سلیما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے. صحابہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ دیکھو میرے سامنے کسی کے بارے میں کچھ مت کرو، میں میرا دل صاف صاف رکھنا چاہتا ہوں. اخلاق سکھائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ٹاپ لیول کے. تو نیکیاں کمانا ہمارے شریعت نے بہت آسان کر دیا ہے. وضو کرو نیکیاں ملیں گی، گناہ بھی معاف ہوں گی. مسجد نہ ہو تو کبھی نیکیاں ملے گی. ایک دعا حدیث شریف میں آتی ہے، پڑھو میرے ساتھ، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اگر آدمی پڑھ لے تو دنیا بھر میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اسے نیکیاں دے گا. کتنا آسان ہے نیکیاں کمانا، بہت آسان ہے. کسی کو جو ہے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا، اس پر نیکی ملے گی آپ کو. گناہ بھی معاف ہوں گے. تہجد میں اڑ گئے، اس پر بھی نیکی ملے گی. دعا مانگو گے، اس پر بھی نیکی ملے گی. یا اللہ کی تصویر بیان کرو گے، اس پر بھی نیکی ملے گی. تو نیکیاں کمانا ہے یہ بہت آسان، گناہ معاف کرانا ہے یہ بہت آسان. اسباب بتا دیے بہت، یہ کرو تمہارے گناہ معاف. اب تو میں نے ایک کتاب سے لکھا ہے، پہنچ جائے گا آپ لوگوں کو تک. اس میں ایک دعا میں نے ایسے لکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دعا دن میں ایک مرتبہ پڑھ یا رات میں ایک مرتبہ پڑھ. نہیں پڑھ سکتا دن میں رات میں. آپ نے فرمایا مہینے میں ایک مرتبہ پڑھ. کون فیسلٹی دیتا ہے اتنی بھائی؟ میرا والوں سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مہینے میں ایک مرتبہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ مہینے بھی اگر تو ایک مرتبہ پڑھے گا تو بھی اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. میں آپ کو پڑھا دوں بھائی نکال کے دو دعا. ابھی یہ کتاب کا چھپا نہیں ہے، اب اس پر محنت کر رہے ہیں، آ رہا ہے، پہنچ جائے گا آپ تک انشاءاللہ. پھر میں آپ پڑھو میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ، لا الہ الا اللہ ولا شریک لہ، لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ 5 جملے ہو گئے. آپ نے صحابہ سے کہا دن میں ایک مرتبہ پڑھو، نہیں پڑھ سکتے. رات میں ایک مرتبہ پڑھو، نہیں پڑھ سکتے. تو بھائی مہینے میں ایک مرتبہ پڑھو تو بھی تمہارے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا. کتنا آسان ہے ہمارا دین. طبرانی اور نسائی اور ترغیب ترہیب کی حدیث ہے، یہ پہنچ جائے گی آپ کی کتاب انشاءاللہ اپنے وقت پر. تو یہ چیزیں آسان کر دی ہے ہماری شریعت نے، لیکن قبول کرانا یہ تو بہت مشکل. اور سب ہوگا جب تقویٰ ہوگا، دل صاف پاک صاف ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ تھی حضرت صفیہ بنت حیی ابن اخطب. حیی ابن اخطب یہودیوں کا بہت بڑا آدمی، ٹاپ 1 رئیس،
سب اس کے ہاتھ کے نیچے. یہ اس کی بیٹی تھی حضرت صفیہ. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئی. اب وہ قصہ لمبا ہے، کیسے زوجیت میں آئی، کیا ہوا کیا نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ دوسری مرتبہ لائے گا، کوئی یاد دلا دے گا تو قصہ بھی سمجھا دیں گے آپ کو کہ کیسے حضور کے پاس آئی. تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کہ میرے باپ کی حالت سے میں جانتی تھی کہ میرے باپ نے حضور کو کتنی تکلیف دی ہے. حیی ابن اخطب اس کی بیٹی تھی حضرت صفیہ، اور بہت پریشان کرتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، بہت پریشان کرتا تھا. مدینہ منورہ جب صحابہ پہنچے تو پینے کے لیے پانی نہیں ہوتا تھا، میٹھے کنویں کا پانی نہیں تھا، تو اس کا کنواں تھا. ابن اخطب کا ان لوگوں کا ایک کنواں تھا اور بہت میٹھا پانی. لوگ جاتے تھے، ایک ایک قطرے کا پیسہ لیتا تھا، ایک ایک قطرے کا. یعنی ایک ڈول لو اتنا پیسہ دو، 2 ڈول چاہیے آپ کو اتنا پیسہ دو. حضرت عثمان گئے اور جا کر کہا کہ بھائی تو بیچ، کہنا میں نہیں بیچوں گا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چپکے سے جا کر اس سے بات کی اور یوں کہا کہ دیکھ بھائی یہ تو پورا گاؤں ہے، پیاسے ہیں لوگ، تو ایک کام کر آدھا آدھا کر لے. ایک دن ہمارا ایک دن تیرا، ایک دن ہمارا ایک دن تیرا، اور پیسہ لے لے آدھے کا. یعنی ایک دن جو ہے تمہارے لوگ پانی بھرے، ایک دن ہمارے لوگ پانی بھرے. یہ حضرت عثمان نے کہا. وہ تیار ہو گیا، پیسے دے دو اتنے آدھے. اور پیسے لے لیے اس نے، اور حضرت عثمان نے اعلان کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کر کے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی، ایک دن ہمارا ایک دن ان کا، لیکن ہماری باری میں کوئی بھی آئے، مسلمان پانی لینے کے لیے آئے، یہودی آئے، مشرک آئے، نصارہ، کوئی بھی آئے، فری میں پانی. تو حضرت عثمان نے اعلان کیا، اور جب حضرت عثمان نے اعلان کیا تو جو ہے اس کی گرہی ٹھنڈی ہو گئی. ارے سمجھے گے نہیں، وہ گرہی ٹھنڈی ہو گئی. وہ جی تو کوئی آتا ہی نہیں، وہ تو قطرہ کا پیسہ لیتا تھا. حضرت عثمان کی جو باری، جو ہماری باری تھی، اس میں بھیڑ لگی رہتی تھی، فری مل رہا ہے پانی. اس نے کہا یار میرا دھندا بالکل ٹھنڈا ہو گیا. کیسے؟ تو لوگوں نے کہا وہ فری دے رہا ہے اور سب کو دے رہا ہے اور تو پیسے لے رہا ہے سب سے. تو حضرت عثمان نے کہا کہ وہ ایک کام کر، اب یہ جو ہے نا تو پورا کنواں مجھے دے دے، آدھے کا تو پیسہ دے چکا ہوں، آدھا تو اور پیسہ لے لے، کنواں مجھے دے دے. چنانچہ کنواں لے لیا حضرت عثمان نے، وقف ہو گیا، اور لوگوں نے جو ہے خوب پانی پینا شروع کیا. سب نے، یہ ان کی بیٹی تھی حضرت صفیہ، وہ یہودی تھی جو ٹاپ تھے ساری اس وقت میں. ان کا خیبر میں، مدینہ میں اور قرب و جوار میں ایک دبدبہ تھا، یہ اس کے ساتھ رہتی تھی. حضرت عثمان نے جب یہ کیا تو خلاصہ کلام یہ ہوا، ایسا چلا پانی، اور قرب و زمین کے ساتھ وہ کنواں تھا. وہ زمین میں اتنے درخت ہو گئے، اتنے ہو گئے کہ ماشاءاللہ برکت شروع ہوئی. ان کا اخلاص تھا. دیندار کو اللہ نامراد نہیں کرتے ہیں، یہ یاد رکھنا. اب ایسا ماشاءاللہ وہ درخت ختم ہی نہ ہو، کھجوریں ختم ہی نہ ہو، بغیر موسم کے بھی کھجوریں آنے. 1400 سال ہو گئے، اب تک جو ہے ان کا حساب چلا آ رہا ہے بینک کے اندر. اب جو ہے اس وقت میں بہت بڑا ہوٹل حرم شریف کے قریب بنایا ہے فندق عثمان بن عفان، ان کے پیسوں سے، اور وہ کھاتے میں جاتا ہے تو عثمان کے. آدھا جو ہے یہ فقراء، یتامہ، مساکین، ان کے حساب میں جاتا ہے، اور آدھا دوسری چیز میں جاتا ہے. اس وقت سے لے کر آج تک اللہ نے حفاظت کی ہے ان کے مال کے دین کی وجہ سے. ابھی آپ اللہ تعالیٰ لے جاوے مدینہ منورہ، چونکہ ہم تو وہاں رہتے ہیں الحمدللہ، تو وہاں جو ہے بہت بڑا ہوٹل بنا ہے فندق عثمان بن عفان. بینک کے اندر کھاتا بھی، وہ ساتھی آتے ہیں نا، بھی کیا کرتے ہو تم؟ کہا فی حساب عثمان بن عفان. میں کہا تم کیا کرتے ہو؟ جب میں عثمان بن عفان کے حساب میں ہوں، یعنی ان کا جو حساب کتاب ہے نا اس کے اندر میں ہوں. میں کہا کتنے پیسے آتے ہیں؟ ساری بینکوں سے سب سے زیادہ پیسے اس میں آتے ہیں. اور مسئول کون ہے؟ مدیر کہتے ہیں. مدیر یہ اس کا حساب کتاب وقت کا سنبھالتا کون ہے؟ فلاں سنبھالتا ہے، فلاں سنبھالتا ہے، فلاں سنبھالتا ہے. ساتھی ہمارے، وہ ہمارے ساتھی ہیں.
تو یہ کہ حضرت صفیہ جو ہے، میں اخلاق پہ بات کر رہا تھا، دل کی صفائی پر. دل کی صفائی ضروری ہے بھائی. حشر کے میدان میں آدمی خالی کھڑا رہے گا، بہت کچھ کیا، ارے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، خالی ہو گیا. یہ نکاح میں آ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب بہت بڑی چیز ہے، اتنے بڑے آدمی کی بیٹی، حضور کی بیوی. تو حضرت صفیہ یہ کہا کرتی تھی کہ جب تک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہی، کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے والد حیی ابن اخطب کے بارے میں ایک برا جملہ بھی نہیں کہا. ایک برا جملہ بھی نہیں کہا کہ تیرے ابا نے مجھے میرے ساتھ یہ کیا، تیرے ابا نے یہ کیا، تیرے چچا نے یہ کیا، کچھ نہیں کیا. اس کو کہتے دل کی صفائی. اور آج ہمارے پاس اگر کچھ ہو تو بھائی کتنے نخرے ہوتے ہیں ہمارے، اور کتنے چوچلے ہوتے ہیں. وہاں حضرت صفیہ کہتی تھی ایک جملہ میں جب تک نکاح میں رہی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضور کی زبان سے جملہ نہیں نکلا. اسے کہتے قلب سلیم. بلکہ کبھی حیی ابن اخطب آ جاتا مدینہ منورہ، اور کبھی کوئی ان کی کوئی مجلس لگتی تو حضور مجھے کہتے آج ایسا سن رہے ہیں، تمہارے والد آئے ہیں اور تمہارے رشتہ دار آئے ہیں سارے کے سارے، تم جانا چاہو تو چلے جاؤ. اگر جانا چاہو آپ تو آپ چلے جاؤ، میں آپ کے ساتھ کسی غلام وغیرہ کو کر دوں گا، ملاقات کرا ماں باپ سے. اسے کہتے قلب سلیم. جب حجۃ الوداع کا موقع ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے گئے، تو میں نے حجۃ الوداع کے موقع پر حجۃ الوداع حضور کا کیسا ہوا، مکہ مکرمہ میں قیام تھا میرا، تو میں نے کچھ اس کے پارٹ بنائے تھے، پورا تو نہیں کر سکا، حج کا موقع آ گیا وہ چھوٹ گیا پھر پورا، لیکن کچھ بنائے تھے. ان میں ایک قصہ میں نے تفصیل سے لکھا ہے کہ مدینہ منورہ سے ایک قافلہ روانہ ہوا حجۃ الوداع کے لیے. راستے میں آپ نے جب پلان بنایا تھا، اس پلان کے اندر یہ ترتیب بھی آپ نے رکھی تھی کہ مقام ابوا میں بھی ایک رات گزارنی ہے. مقام ابوا کا مطلب آپ کی والدہ کی جو قبر ہے وہاں، اس کے قریب میں نہیں، وہ وادی ہے بہت بڑی، اس وادی میں بھی ہم ایک رات رہیں گے. کیا ہو گیا خدا کا کرنا، چلتے چلتے جو ہے جا رہے ہیں اور آج کی رات جو آنے والی ہے وہ مقام ابوا کی ہے. تو حضور بہت خوش تھی، آج والدہ کی قبر کے پاس ہم رہیں گے، وہاں ماں کی یاد بھی آئے گی، فطری چیز ہے، تو ماں کی یاد بھی آئے گی. بہت خوش تھے صحابہ بھی کہتے تھے کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہے کہ مقام ابوا میں آج کی رات رہنا ہے. اور اتفاق ایسا ہوا کہ اسی دن میں حضرت صفیہ کا اونٹ جو تھا اسے نظر لگ گئی، بیمار ہو گیا. سب کے اونٹ برابر چل رہے تھے، ان کا اونٹ پیچھے رہتا تھا، یہ تو ام المومنین تھی. ٹینشن ہو گیا. اب یہ اونٹ پیچھے لوگ صحابہ جو ہے اس کو آگے تھوڑا تھوڑا کر کے چلا رہے، لیکن وہ چلتا ہی نہیں تھا. آپ نے فرمایا بھی کیا ہوا ہے، قافلہ ٹھہر کیوں گیا؟ فرمایا صفیہ کا اونٹ بیمار ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا اچھا. سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے حضرت صفیہ کے پاس، اور حضرت صفیہ کے پاس آ کر کہا صفیہ کیا ہوا؟ حضرت صفیہ جو رونے لگی کہ حضرت یہ تو حج کا سفر ہے اور یہ آپ کا وداعی حج ہے، آخری حج ہے، اور پتہ نہیں آئندہ موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا. آپ نے عمرے کیے ہیں لیکن ذی قعدہ نہیں کیے. ذی قعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہینے میں عمرہ نہیں کیا، ذی قعدہ نہیں کیا. یہ بہت بڑی سنت ہے. اگر اللہ آپ کو توفیق دے تو یہ سنت پر عمل کرنا، کرو گے انشاءاللہ. ذی قعدہ یہ مہینہ یاد رکھنا. کسی مہینے میں حضور نے عمرہ نہیں کیا. وہ اتفاق ایسا ہوا کہ ذی القعدہ کے اندر حضور نے عمرہ کیا. وہ ایسا اللہ نے نظام چلایا کہ ذی القعدہ میں عمرہ ہوا. ہمارے یہاں مدینہ منورہ میں جب ہم لوگ ہوتے ہیں تو ذی القعدہ جب شروع ہونے والا ہوتا ہے تو اس وقت میں چوکیاں لگنی شروع ہوتی ہیں حاجیوں کی. ذی القعدہ کا جب چوکیاں لگتی ہے تو آدمی ہمت نہیں کرتا جانے کی. تو عرب لوگ میسج کرتے ہیں کہ دیکھو راستہ بند ہو، اس سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ. 15 شوال کو پہنچ جاؤ، 10 شوال کو پہنچ جاؤ. جہاں ذی القعدہ کا چاند دکھے
فوراً عمرہ کر لو تاکہ یہ بڑی سنت پر عمل ہو جائے. لوگوں کو اس سنت کا پتہ نہیں ہے. جتنے بھی عمرے حضور کے ہوئے ہیں حضور قادر نہیں ہوئے, کسی مہینے میں حضور نے نہیں کی. تو اتفاق تھا ایسا, اللہ نے اس مہینے کو ایسا پسند کیا کہ نبی کے لیے اسی مہینے میں کرو. آپ جتنے بھی عمرہ آپ تاریخ میں دیکھتے جانا, فلاں سن میں ہوا, فلاں سن میں ہوا, فلاں سن میں ہوا. کون سا مہینہ؟ ذوالقعدہ. ذوالقعدہ ذوالقعدہ محرم میں نہیں کیا, سفر میں نہیں کیا, کسی میں نہیں کیا, کسی مہینے میں نہیں کیا, اس میں کیا ہے ذوالقعدہ کے. تو حضرت صفیہ جو ہے بڑی پریشان کہ اب تو جو ہے مکہ مکرمہ جانا ہے, اور آج میری اٹھنی بیمار ہوئی اور آج رات کو تو مقام اکبر میں ٹھہرنا ہے. یہ اور ٹینشن. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے, کہ میرے تو نظر لگی میری اٹھنی کو, تو چلتا ہی نہیں. یہ کہہ کر وہ تھوڑی جذبات میں آ گئی, رونے لگی ہے. تو صفیہ حدیثوں میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے آنسو پوچھے حضرت صفیہ کی, اور آنسو پوچھ کر بھی فرمایا گھبراؤ مت, اتنا بڑا قافلہ ہے, کئی لوگ ہیں جن کے پاس 3 اونٹ زائد ہیں, تو تم تو ام المؤمنین ہو, تمہیں کوئی اونٹ دے گا نہیں, کوئی اونٹ دے دے گا, تم ٹینشن مت لو. اب جب یہ بات کہی تو وہ جذبات پر قابو نہیں کر سکی اور رونے لگی. مائیں جمع ہو گئی, ماؤں نے کہا کہ کیوں جذبات میں آ رہی ہو تم, میرے پاس 4 اونٹ ہے, اس کے پاس 4, حضرت زینب کے پاس 4 اونٹ تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ, میرے پاس بھی ہے, اس کے پاس بھی, اس کے پاس بھی ہے, کوئی اونٹ دے دیں گے آپ کو. لیکن بس وہ جی بھر گیا اور وہ جو رونے لگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا بے سن لو بھائی, اللہ بے سن لو, اس لیے رونے کا ماحول بن گیا نا. اور آج رات کو تو وہاں ٹھہرنا ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی خواہش بھی تھی کہ آج کی رات میں اب وہ میں ٹھہروں گا, سارا قافلہ ٹھہرے گا وہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا بھائی اب جو ہے معاملہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا ہے, حضرت صفیہ جو ہے جذبات میں آ گئی ہے اور قابو نہیں ہو رہا ہے مسئلہ, ابھی کا سفر ملتوی. سب اپنے اپنے خیمے نکالو, خیمے لگاؤ, کھانا پکاؤ, اب کل سفر کریں گے. یہ طے ہو گیا. اب جب کل کے سفر کا اعلان ہوا تو حضرت صفیہ کے سمجھ نہیں آئی بات, ارے میری وجہ سے ہوا. تو حضور نے کچھ نہیں کہا, بھی اب سب کے خیمے لگاؤ, خیمے لگاؤ, خیمے لگاؤ, خیمے لگاؤ. اچھا ترتیب یہ تھی امہات المومنین کے حج کے سفر میں کہ ہر رات میں 1 ماں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتی تھی, دوا پلانا, یہ کرنا, وہ کرنا, ساری ترتیب جو ہوتی ہے خدمت کی وہ کرتی تھی. اب اعلان ہو گیا, کھانا پکنا شروع ہو گیا, سب جو ہے ترتیب, اور حضرت صفیہ کو کون سا اونٹ دینا ہے نبیتا ہو گیا, بھئی یہ اونٹ پر اب سفر کرے گی, یہ حج کا سفر سب طے ہو گیا. لیکن خدا کا کرنا کہ جو آنے والی رات ہے وہ باری تھی حضرت صفیہ کی. اب یہ ٹینشن کہ یار میری وجہ سے سارا قافلہ رکا اور آج باری میری ہے, اور جب میری باری ہے تو ظاہری بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گے تو کچھ نہ کچھ معاملہ چھڑے گا. تو حضرت صفیہ جو ہے وہ ٹینشن میں آئی اور ٹینشن میں سوچتی رہی کہ میں کیا کروں کیا کروں. امہات المومنین کے 2 پارٹیاں تھیں. ایک پارٹی کی ذمہ دار حضرت عائشہ تھی اور ایک پارٹی کی ذمہ دار حضرت ام سلمہ تھی. تو یہ حضرت صفیہ ام سلمہ کی پارٹی میں تھی, حضرت عائشہ کی پارٹی میں نہیں تھی. لیکن حضرت صفیہ نے کہا کہ آج میرا مسئلہ اٹکا ہے تو ام سلمہ سے حل ہونے جانی یا عائشہ سے حل ہوگا. یہ آ گئی حضرت عائشہ کے پاس. حضرت صفیہ کہا بہن جی مسئلے میں بہت بڑے پریشان ہوں. کون سا مسئلہ؟ تو معلوم نہیں آپ کو اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا, سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کینسل کر دیا, اب کل سفر کریں گے. فرمایا ہاں بات تو بڑی, ان ھذا لامر کبیر, یہ ان ھذا لامر کبیر, یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی ہے کہ نبی نے اور سارے قافلے نے آپ کے رونے کی وجہ سے سارا سفر آگے پیچھے کیا. تو حضرت صفیہ نے کہا بہن جی مجھے بتاؤ میں کیا کروں. تو حضرت عائشہ نے کہا ام سلمہ سے پوچھ,
تو ان کی پارٹی میں ہے نا، تو ان سے سوال کر میرے پاس کیوں آئی کرنا؟ حضرت عائشہ نے کہا مجھے تھوڑا سا سوچنے دو، جگہ میں بہت ٹینشن میں ہوں اور سورج غروب ہونے کا وقت بھی قریب آ رہا ہے، اس لیے آپ تھوڑا سا مجھے حل بتاؤ تو میرا ٹینشن ختم ہو، میرا غم دور ہو۔ حضرت عائشہ نے کہا سوچتی ہوں۔ پھر حضرت صفیہ نے کہا میرے دل میں ایک رائے آ رہی ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا کیا رائے آ رہی ہے؟ میرے دل میں یہ رائے آ رہی ہے کہ آج کی رات تم چلی جاؤ، یعنی میری باری میں تم چلی جاؤ اور آپ کی باری میں آ جاؤں گی۔ آپ کی باری آتے آتے ہفتہ لگے گا، تب تک تو سارا معاملہ سمجھ گئے روا دوا ہو گیا بس، اور آپ کی رات سنبھال لو، حضور کو بھی سنبھال لو، کچھ بات اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تو ان کو بھی دیکھ لو، سب کچھ آنے آ جی، یہ تھوڑا آپ اس کو نمٹا لو یہ مسئلے کو۔ حضرت عائشہ نے کہا بہت اچھا۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑے وغیرہ بدلے، جو بھی صاف صفائی ہوتی ہے وہ کرا کے غروب سے پہلے خیمے میں جانا ضرور، جس ماں کی باری ہو مغرب کی نماز خیمے میں جا کے پڑھنی، یہ اصول تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو غروب سے پہلے ہمارے خیمے میں آ جاؤ۔ تو غروب سے پہلے وہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچی۔ جب حضرت عائشہ پہنچی تو حضور نے دیکھا، صاحب نے فرمایا اویس آج آپ کی باری تو نہیں ہے۔ پیار میں ہماری شریعت میں بیوی کا پیار والا نام رکھنا سنت ہے، جمال والا نہیں۔ پیار میں حضور کہتے تھے اویس، عائش، صدیقہ، عفیفہ، یہ پیار والے نام تھے۔ حمیرہ، صاحب نے فرمایا اویس آج آپ کی باری تو نہیں ہے، تم کیسے آ گئی؟ تو حضرت عائشہ نے جواب دیا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے دے۔ اب حضرت عائشہ نے رات گزاری اور وہاں حضرت صفیہ ٹینشن میں کہ پتہ نہیں حضور کتنا ناراض ہوئے ہوں گے، کتنا غصہ ہوا ہوگا، کتنی شکایتیں کی ہوں گی، کتنی باتیں ہوئی ہوں گی، وہ حضرت صفیہ وہ ٹینشن میں، اور یہاں پوری رات گزری۔ اب صبح جو ہے فجر کی نماز کے بعد فوراً الرحیل الرحیل الرحیل، چلو چلو، قافلہ چل رہا تھا آگے فجر کی نماز کے بعد، الرحیل 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 یہ اعلان ہوتا تھا۔ وہ اعلان لگنا شروع ہوا تھا، حضرت صفیہ وہیں کھڑی ہوئی دیکھ رہی ہے حضرت عائشہ کی طرف۔ تو حضرت عائشہ نکلی اور نکل کر اپنا سامان وغیرہ پوٹی وغیرہ جو بھی تھی وہ لے کر روانہ ہوئی۔ تو حضرت صفیہ وہیں سے کھڑی کھڑی کہہ رہی ہے کیا ہوا کیا ہوا، یعنی کیا ہوا آج کی رات کا میرے بارے حضور نے کچھ کہا، یہ کہا۔ حضرت عائشہ نے کہا حالت ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، وہ سب تیار کر کے پھر گئی حضرت عائشہ۔ حضرت صفیہ نے کہا بہن جی کیا ہوا، سب خیریت ہے، حضور ناراض تو نہیں ہے؟ تو حضرت عائشہ نے جواب کیا دیا، صفیہ پوری رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری، تیرا نام تک نہیں لیا ہے، اور یہ قصہ جو ہوا اس کو تو حضور بھول بھی گئے۔ یہ قصہ میں آپ کو کہاں سے سنا رہا ہوں، یہ تو محدثین نے لکھا جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضور نے کچھ نہیں کہا، ٹینشن مت لے، ایوری تھنگ از اوکے، اب تو کچھ چلتے جاؤ بس۔ یعنی مثال ہمارے یہاں دیتے ہیں نا کہ اب تیری ٹرین جو ہے نا پٹری پر آ گئی ہے، گریس لگاتے جاؤ چلتا جا، بالکل تو فکر مت کر، کچھ بھی صحیح بتاؤ، کچھ نہیں کہا، بالکل کچھ نہیں کہا، تو چھیڑنا ہی مت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، کچھ نہیں۔ پھر جب ان کی باری آئی، عائشہ کی باری، حضرت صفیہ جائے گی نا اب تو ہفتے کے بعد، حضرت صفیہ گئی۔ اب حضرت صفیہ گئی تو حضرت صفیہ کہتی تھی میں نے خدمت کی، لیکن پوری رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معمولی سا بھی تذکرہ نہیں کیا۔ بس ایک مرتبہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ حضرت یہ آپ کی امہات المومنین جو ہے نا یہ مجھے بہت چھیڑتی رہتی ہے اور کہتی رہتی ہے کہ تو یہودی کی بیٹی ہے، تو یہودی کی بیٹی ہے، ہم قریش کی بیٹیاں ہیں، دیکھو یہ بھی قریش کی بیٹی، یہ بھی قریش کی بیٹی، یہ بھی قریش کی بیٹی، یہ بھی قریش کی بیٹی وغیرہ وغیرہ، تو یہودی کی بیٹی ہے، اور ہم تو نبی کی بیویاں وغیرہ وغیرہ، یہ صدیق کی بیٹی ہے، یہ عمر کی بیٹی ہے، فلاں کی بیٹی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب کیا دیا؟ تو جواب تو نہیں دیتی، تو کیا جواب دوں حضرت؟ یوں کہا کہ تم تو جو جس کی بیٹیاں ہو، میں ہارون علیہ السلام کی بیٹی ہوں، اور میرے چچا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں،
اور میرا شوہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، 3 نبیوں کے بیچ میں ہوں میں. یہ حضور نے حضرت صفیہ سے کہا، جواب دلوایا. یہ فرمایا کہ تو یہ جواب دے کہ ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی حضرت صفیہ، میں ہارون علیہ السلام کی بیٹی ہوں، اور حضرت موسیٰ یہ میرے چچا ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر ہیں. تمہارا تو خالی ابو بکر ہے، ایک عمر ہے، لیکن میرے ساتھ کتنی نسبتیں لگی ہوئی. چپکے سے کہنا، میرا نام مت لینا، تو چپکے سے کہنا ان کو. تو مائیں سمجھ گئے کہ کسی نے اسے سمجھایا ہے. قصہ سنانے کا مقصد میرا صرف یہ ہے دل کی صفائی. جتنے بھی حج کر لو آپ، آسان ہے، عمرے کر لو، قرآن پورے کر لو، سب کر لو، اگر دل صاف نہیں ہے تو کچھڑے میں کھڑا رہنا پڑے گا حشر کے میدان میں. اسی لیے دعا منگوائی، اللہم طہر قلوبنا من النفاق، اے اللہ میرے دل کو جو ہے تم نفاق سے پاک صاف کر دے. حضور مانگ رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی ڈر تھا، اسی ڈر کی وجہ سے اپنے انتقال سے پہلے حضرت عمر ایک ہی جملہ کہہ رہے تھے، لا لیا ولا علیہ، لا لیا ولا علیہ، لا لیا ولا علیہ. اے میرے پیارے اللہ، میری نیکیوں کا اگر مجھے بدلہ نہ ملے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، میرے گناہوں پر میری پکڑ مت کرنا. رو رہے تھے حضرت عمر. اور نماز کی کتنی پابندی سنو، حدیثوں میں آتا ہے اور صحیح حدیث ہے کہ جب خنجر مارا گیا اور خون نکلا اور صحابہ جو ہے اٹھا کر گھر پہ لائے تو حضرت عمر ایک ہی بات کہہ رہے تھے، میرے خون بہت نکل رہا ہے، موت کی آہٹ میں سن رہا ہوں، لیکن عبداللہ سورج طلوع ہونے میں کتنی دیر ہے دیکھ. یہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں. میری فجر کی نماز نہیں، ایک رکعت ہو گئی تھی، اور ایک رکعت کے بعد یہ حادثہ ہوا. ابو لولو نے بھی کیا وہ کہ ایک رکعت سے میں نے پڑھ لی ہے لیکن میری ایک رکعت باقی ہے، اس لیے تو جلدی سے دیکھ کہ سورج طلوع ہونے میں کتنی دیر ہے. عبداللہ ابن عمر نے کان میں کہا، یوں کہ ابا اب جو ہے قریب ہے سورج طلوع ہو، تو فرمایا مجھے جلدی سے وضو کرا. عبداللہ ابن عمر کہتے تھے زندگی میں مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنی تکلیف اس دن ہوئی. بڑی مشکل سے وضو کرایا اور بڑی مشکل سے بیٹھے بیٹھے حضرت عمر نے فجر کی نماز ادا کی. یہ ہے، اسی لیے ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. صحابہ کو جو لقب دیا نا، اتنا بڑا لقب ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ صحابہ کا لقب ہے، آسمانوں سے آیا. اس لیے میں ایک درخواست کروں گا، کام بہت اچھا ہے ہم جو کر رہے ہیں اللہ کے راستے کی نقل و حرکت، لیکن تھوڑا سا اپنے دل کی طرف بھی دیکھیں، اپنے دل سے بھی پوچھیں کہ میں صحیح چل رہا ہوں کہ نہیں چل رہا. من حشر کے میدان میں خالی رہے گا. آپ نے فرمایا اس صحابہ سے کہ تہامہ پہاڑ کی جو اتنی نیکیاں لے کر آئے گا، حدیث میں آتا ہے کہ ہم پہاڑ کیوں کہا؟ اس زمانے میں حضور کے سامنے کیا سب سے بڑا پہاڑ تہامہ تھا. ہمالیہ پہاڑ کا حضور کو پتہ نہیں تھا کہ کوئی ہمالیہ پہاڑ بھی ہے. چونکہ عربوں کے اندر سب سے اونچا پہاڑ جو شمار ہوتا تھا وہ تہامہ کا پہاڑ. آپ نے فرمایا وہ تہامہ کا پہاڑ ہے نا، اس کے برابر بھی نیکیاں لے کر آئے گا حشر کے میدان میں. اور جب اللہ کے سامنے پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ دیکھ کر کہیں گے تیری ساری نیکیاں ختم ہو گئی ہیں. جتنے حج کیے، جتنے جو کچھ بھی کیا سب ختم ہے، جبریل جہنم میں داخل کر دو. اور دوسری حدیث کیا ہے؟ فرشتے گواہی دیں گے کہ یہ آدمی بہت اچھا تھا، یہ عورت بہت اچھی تھی. فرشتے گواہی دیں گے. بتاؤ فرشتے کی گواہی کتنی اونچی ہوتی ہے؟ تو حضور کیا فرمائیں گے؟ اچھا تم گواہی دیتے ہو یہ آدمی بہت اچھا تھا، لاؤ اس کے نام اعمال لاؤ. تو نام اعمال اللہ تعالیٰ ہی دیکھیں گے، برق یہ الٹا یہ الٹا، اور اللہ تعالیٰ بھی پھینک دیں گے اس کے قدموں پر. تو اس نے کہا یہ نیکیاں تو اس نے کی ہے لیکن میرے لیے نہیں کی ہے، اسے جہنم میں داخل کر دو. اس کو کہتے ہیں وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. خلاصہ کلام یہ، کام کریں، 3 دن بھی لگائیں، چلہ بھی لگائیں، 3 چلے بھی لگائیں،
پیدل جماعتوں میں بھی جائیں، اجتماعات میں بھی آویں، مشورے بھی کریں، لیکن اپنے دل کو بھی ذرا دیکھتے رہیں، اس لیے کہ دل کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ دل ہمیشہ سچی بات کرے گا، دل جھوٹا نہیں ہوتا، ہمیشہ سچی بات کرے گا۔ شیخ سعود شرم کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے حرم شریف میں، تو لمبا قصہ ہے میرا، حرم شریف کے جو بڑے امام تھے پہلے، اب تو نہیں ہے وہ، تو وہ باتیں کر رہے تھے ہم، جو بھی باتیں ہوئی تو ایک سامنے سے ایک عرب جو ہے طواف کر رہا تھا، بھاگا بھاگا آیا، لال گترے والا، میں بھی بیٹھا ہوا، شیخ سعود شریف بھی بیٹھے ہوئے، اور آ کر اس نے کہا کہ حضرت میں آپ سے فتویٰ پوچھ رہا ہوں شیخ سعود شریف، یہ تبلیغ والے جو 3 چلہ مانگتے ہیں، یہ چلہ مانگتے ہیں، یہ 3 دن مانگتے ہیں، یہ کہتے 3 دن نکلو اللہ کے راستے میں، کیا شریعت میں جائز ہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چلہ لگایا تھا؟ وہ پوچھ رہا ہے، وہ عورت، صدیق اکبر نے چلہ لگایا تھا؟ تو شیخ سعود شریف جو میرے قریب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ تم یہ دیکھو، یہ شرک کی دعوت تو نہیں دیتے نا؟ نہیں، شرک کی دعوت نہیں دیتے، کیا دعوت دیتے ہیں؟ یہ نماز پڑھو، قرآن پڑھو، عبادت کرو، مسجدوں میں رہتے ہیں۔ تو فرمایا تو یہ تو خیر ہے، اور پھر بھی اگر تجھے شک ہو تو کسی مفتی کے پاس مت جانا، استفت قلبک، سب سے پہلے اپنے دل سے فتویٰ لینا، اور دل جو مفتی جو فتویٰ دے گا وہ صحیح دے گا۔ یہ انہوں نے جواب دیا اس کو، استفت قلبک، کہ اپنے دل سے تو پوچھنا کہ صحیح کر رہے غلط کر رہے۔ اور میری نصیحت یہ ہے کہ سعود شریف کہہ رہے ہیں، میری نصیحت یہ ہے امشی معہم فی سبیل اللہ، ان کے ساتھ نکلو، دور کے لیے جاؤ، دیر کے لیے جاؤ، ان کی جو ہے کمزوریوں کو مت دیکھو، آپ ان کے فائدے کو دیکھو، فائدہ کیا ہوتا ہے۔ تو نکلو گے بھائی اللہ کے راستے میں؟ بھائی بیان لمبا ہو گیا، خیر، سارا مجمع یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ اللہ کے دین کا کام ہمیں اخلاص کے ساتھ کرنا ہے۔ اب بتاؤ 3 چلے کے لیے کون کون تیار ہے؟ 1 چلے کی جماعت بنانی ہے سر، 9 اگست سے یہاں سے چلے کی جماعت جا رہی ہے، اور 4 مہینے میں جا رہے ہیں، عبداللہ بھائی کہہ رہے ہیں، بتاؤ کون تیار ہے؟ ماشاء اللہ، محبوب بھائی، عزیز بھائی، ابرار کہاں سے؟ بیلا پور، عمران بھائی ماشاء اللہ، بولتے رہے بھائی، ارادے کریں، ہمت کریں۔ 9 اگست تو یہ پورا مہینہ زیادہ وقت بچا ہے تیاری کے لیے، ارادہ کریں اور دعا مانگے اللہ سے۔ ہاں 9 اگست تو کافی دور ہے ماشاءاللہ۔ بتاؤ کون کون تیار ہے؟ کیا نام؟ ماشاء اللہ، کھڑے ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ 5 جولائی کی جماعت بنا رہے چلے کی، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ عاطف شاہ نواز، ماشاء اللہ۔ اور بتاؤ جی فرمائیں، ارادے کریں جی۔ دستگیر بھائی کہاں سے؟ میرول، ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے۔ اور بولیں، فرمائیں، جلدی جلدی بولیں۔ کیا نام؟ سلیم بھائی 4 مہینہ، ماشاء اللہ، بہت اچھا، اللہ قبول فرمائے۔ اللہ قبول فرمائے۔ اور بتاؤ، اور بتاؤ۔ صادق بھائی ماشاء اللہ، صادق بھائی جی، خواجہ پٹیل، ماشاء اللہ۔ خواجہ پٹیل ماشاء اللہ، اور بتاؤ، اور بتاؤ۔ جی 4 مہینہ، جی اور فرمائیں۔ جی کیا نام؟ ماشاء اللہ، وزیر بھائی، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اور فرماؤ۔ عبد المجید، عبد المجید، حسان ماشاء اللہ، کہاں سے؟ ایرولی، بہت اچھا، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اور بتاؤ۔ جی محی الدین بھائی، کہاں سے؟ میرول، ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے۔ اور بتاؤ۔ عبد الکریم بھائی، کہاں کے؟ اندرا نگر، جی بولتے رہیں۔ اور فرماؤ، اور فرماؤ، اور فرماؤ۔ جی ابو الکلام۔ اور فرماؤ، اور فرمائیے، اور فرمائیے۔ ماشاء اللہ، اچھا مجمع ہے، اچھے ساتھی ہیں۔
جی ماشاء اللہ نور الدین، یہی کہ جی کیا نام؟ ذکی بھائی ذکی بھائی، تربا سے جی ماشاء اللہ. عنایت بھائی، محمد خورشید بھائی، یوسف بھائی ماشاء اللہ. بولیں ساجد بھائی ماشاء اللہ. کریں ارادے کریں. عبدالعزیز بھائی ماشاء اللہ. جہانگیر بھائی ماشاء اللہ. کیا نام؟ سلیم بھائی کہاں سے ہو؟ تربا ماشاء اللہ. ابو طلحہ ابو طلحہ جی، بولتے رہیں ماشاء اللہ. کریں ارادے کریں. اچھے لوگ ہیں ماشاء اللہ، اچھے لوگ ہیں. بھائی گزارش ہے سبھی ارادہ کریں، آگے پیچھے جائیں گے. یہ ہمارا ماشاء اللہ. عبد الجبار کرتے ہیں سب ارادہ، کون کون ارادہ کرتے ہیں؟ آگے پیچھے ضرور جائیں گے انشاءاللہ. 9 اگست کو دیکھو اسی مسجد میں اپنے پورے صوبے کے ذمہ دار تشریف لا رہے ہیں، پورے ضلع کا جوڑ ہے یہاں. 8 کی قیام سے آنا ہے اور 9 کی انشاءاللہ عشاء تک چلے گا اجتماع اپنا جوڑ، اور یہاں سے جماعتیں جائیں گی. عشاء بعد انشاءاللہ تھوڑا اس تعلق سے مذاکرہ ہوگا. تو عشاء بعد کی تمام حضرات سے گزارش ہے تشریف رکھیں. ابھی حضرت دعا کر دیں گے اور عشاء پڑھنے کے بعد بھی تھوڑی دیر انشاءاللہ تشریف رکھیں. اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهل، وفعل بنا ما أنت أهل فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اے ہمارے پیارے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے اس مجمع کو قبول فرما. اے اللہ جہاں جہاں آمین کہے جائے میری دعا پر تو سب کو قبول فرما. جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں اس مسجد میں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جواب فرما. اے اللہ ہمارا کھویا ہوا دین واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے، ہماری کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا دعوت کا کام واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا دین واپس دے دے. اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک صاف فرما دے، ہمیں قلب سلیم عطا فرما، ہمیں قلب سلیم عطا فرما، ہمیں قلب سلیم عطا فرما. اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر کے لائق کی دعائیں مانگی ہوں وہ ساری کی ساری ہم سب کے لیے مقدر فرما، اور جن شرور سے پانا چاہیے ان شرور سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ شب جمعہ ہے اور شب جمعہ سے درود شریف پڑھنا شروع ہوتا ہے. اے اللہ تیرے نبی پر بہترین رحمتیں نازل فرما. جب تک سورج اگتا رہے تیرے نبی پر رحمتیں نازل فرما. جب تک ہوائیں چلتی رہے تیرے نبی پر رحمتیں نازل فرما. جب تک سمندروں میں پانی باقی رہے تیرے نبی پر رحمتیں نازل فرما. جب تک زمین دانا اگاتی رہے تیرے نبی پر رحمتیں نازل فرما. اے اللہ جب تک جنت اور جہنم باقی رہے تیرے نبی پر رحمتیں نازل فرما. اے اللہ ہم نے حدیث میں پڑھا ہے 7ویں آسمان کے اوپر ایک بہت بڑا سمندر آپ نے بنایا ہے، اس سے بڑا سمندر دنیا میں کوئی نہیں ہے. تیرے مخلوق میں سے سب سے بڑا سمندر وہ ہے، اس کے اوپر تیرا عرش ہے، اسی کے اوپر تیری کرسی ہے. اے اللہ اس سمندر کے وزن کے برابر، تیرے عرش کے وزن کے برابر، تیری کرسی کے وزن کے برابر تیرے نبی پر رحمتیں نازل فرما. پہاڑوں کے وزنوں کے برابر تیرے نبی پر رحمتیں نازل فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بہت دعائیں کی ہیں، ہمیں اپنا بھائی بہن بنایا ہے. اے اللہ اس وقت میں تیرے نبی کے بھائی بہن بہت پریشان ہیں. اے اللہ تیرے نبی کے بھائی بہن بہت پریشان ہیں. حدیثوں میں ہم نے پڑھا ہے انتقال سے پہلے آپ نے فرمایا مجھے بقیع لے چلو. صحابہ بقیع لے کر گئے. پھر آپ نے فرمایا مجھے شہداء احد پہ لے چلو. صحابہ وہاں لے کر گئے. جب وہاں سے واپس آ رہے تھے تو صدیق اکبر سے تیرے نبی نے فرمایا میرے بھائیوں کو میرا سلام کہنا. صدیق اکبر نے کہا السنا اخوانک یا رسول اللہ، کہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟
آپ نے فرمایا اللہ بلم تم اصحابی، تم میرے بھائی نہیں ہو، تم تو میرے ساتھی ہو۔ میرے بھائی بہن وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے اور مجھے دیکھے بغیر میری باتوں پر لبیک کے اگر کھڑے ہو جاتے ہیں، اے اللہ اس سے مراد ہم لوگ ہیں۔ اے اللہ اس وقت میں تیرے نبی کے بھائی بہن بہت پریشان ہیں، امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ آپ کے وہ مبارک 8 نام جو آپ نے سورج پہ لکھے ہیں، اور آپ کے وہ مبارک نام جو آپ کے لوح قلم پہ لکھے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنہ جو آپ نے عرش و کرسی پہ لکھے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنہ جو آپ نے سمندروں کے کناروں پہ لکھے ہیں، جس کی وجہ سے سمندر طغیانیوں پر نہیں آتے، اور آپ کے وہ اسماء حسنہ جو آپ نے زمزم کی جڑوں میں لکھے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنہ جو آپ نے حجر اسود پہ لکھے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنہ جو آپ نے صفا اور مروہ پہاڑی کی جڑوں میں لکھے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنہ جو آپ نے قرآن میں نازل کیے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنہ جو آپ نے طوبہ درخت کے جڑوں میں لکھے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنہ جو آپ نے سدرۃ المنتہا پتوں پہ لکھے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنہ ہر فرشتے کو تو نے ایک نام بتایا ہے، وہ فرشتہ وہ نام پڑھتا ہے اور آسمان سے زمین پر آ جاتا ہے، اور پھر وہ فرشتہ وہی نام پڑھتا ہے اور زمین سے آسمان پر چلا جاتا ہے۔ ہر فرشتے کو تو نے الگ الگ ٹکٹ دے رکھی ہے۔ ہر اللہ آپ کے وہ اسماء حسنہ جو آپ نے زبور میں لکھے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنہ جو آپ نے تورات اور انجیل میں لکھے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنہ جسے صرف آپ جانتے ہیں اور آپ کے نبی جانتے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنہ جسے صرف آپ جانتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنہ جسے صرف آپ اکیلے جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا۔ ان سارے ناموں کے طفیل سے آپ سے دعا مانگتے ہیں، امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمیں برکت والی بارش عطا فرما، ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، اور ہماری جھیلوں کو بارش کے پانی سے اور ہمارے تالابوں کو بارش کے پانی سے بھر دے۔ برکت والی بارش عطا فرما، جس کے دل میں جائز مرادیں ہوں عافیتوں کی جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، یا جن کا ہم پر کسی کو سطح پر احسان ہو، اے اللہ ان کی اور ہم سب کی جائز مرادوں کو پوری فرما۔ جو بیماروں نے شفا عطا فرما۔ اے اللہ یہ مجمع آمین کہہ رہا ہے، اور دنیا بھر میں جہاں آمین کہی جائے، جس کے دل میں جو جائز مرادیں ہوں پوری فرما۔ اے اللہ آخر میں اتنا کہتے ہیں، ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر آپ کو دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے تو عطا فرما دے، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ بھائی سلام کر دو، سلام کا جواب دے دو، مسافر مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔